اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، مہاراشٹر کا ایک خبیث، ایک مردود سادھو جسے کہا جائے، اور سنت یا سادھو تو ایسے لوگوں کو کہا ہی نہیں جا سکتا، یہ زہریلے سانپ ہوتے ہیں جو دلال ہوتے ہیں سیاسی پارٹیوں کے۔ تو ایسے ہی یہ رام گری مہاراج کوئی تو بھی ہے، ویجاپور میں اس نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، امی عائشہ، اسلام اور قرآن کے متعلق توہین آمیز باتیں کہی، جس کو لے کر اب پورے مہاراشٹر میں مسلمانوں کا غصہ بھڑک گیا ہے، اور تمام مسلمان ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اور ہر طرف، اب چاروں طرف باقاعدہ اس سادھو کے خلاف لوگ میمورنڈم دے رہے ہیں، اور کئی جگہوں پر اس پر FIR بھی درج کی گئی ہے۔ ممبئی سے خبریں آ رہی ہے کہ ممبئی میں رضا اکیڈمی نے بھی باقاعدہ اس کے خلاف کارروائی کی مانگ کی۔ ایسی تھانے میں بھی مسلمانوں نے زبردست جم غفیر کے ساتھ پولیس واگلے اسٹیٹ پولیس اسٹیشن پر شدید ریئیکشن کیا، احتجاج کیا، نعرے بازی کی، اور اس ملعون مردود کی گرفتاری اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ایسے ہی بھیونڈی سے بھی خبریں آ رہی ہے کہ بھیونڈی میں بھی تنظیم علماء اہل سنت نے رام گری مہاراج کے خلاف مقدمہ درج کروایا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف متنازع ریمارکس پر بھیونڈی میں بھی کافی ہنگامہ ہوا۔ پربنی سے بھی خبریں آ رہی ہے، اورنگ آباد سے بھی خبریں آ رہی ہے، اور ایسے ہی ہمارے اپنے شہر کے جلگاؤں سے بھی خبریں آ رہی ہے کہ جلگاؤں، بھساول وغیرہ میں بھی، راویر میں بھی، مختلف علاقوں میں الحمدللہ مسلمانوں نے پولیس اسٹیشن جا کر اس مردود پر مقدمات درج کروانے کی محنت کی، اور کئی جگہوں پر اس شیطان پر مقدمہ بھی درج ہوا ہے۔ جلگاؤں کے ہمارے MIDC پولیس اسٹیشن میں 15 سے 18 سال کے بیچ کے 10-12 جوان بھی MIDC پولیس اسٹیشن گئے، جس میں حافظ شاہد جاگیردار اور پوری کی پوری ٹیم موجود تھی، اور انہوں نے بھی باقاعدہ ایک میمورنڈم دے کر رام گری اس شیطان پر مقدمے کی مانگ کی۔ ناظرین، پیلی بھیت، اتر پردیش کے پیلی بھیت سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ ایک مسلم بیٹی حنا کا جبرن مذہب تبدیل کروایا گیا، اور پھر اس نے ہندو نوجوان سے شادی کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ متاثرہ نے اتحاد ملت کونسل پہنچ کر ہندوؤں کے ذریعے مارنے پیٹنے کا الزام بھی اس مسلم بیٹی نے لگایا ہے، اور بتایا ہے کہ نہال بن کر اسے دھوکہ دیا گیا۔ اتر پردیش کے پیلی بھیت کے رہنے والی ایک بیٹی ہنا، جو کہ پرینکا بن چکی ہے، اس کی کہانی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ لڑکی نے اتحادی ملت کونسل کے دفتر پہنچ کر بتایا کہ آچاریہ
के शंकरधार ने उसका ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवाया है। उसने इल्ज़ाम लगाया है कि उसके आशिक ने उसके साथ झूठ बोला और बरेली लाकर उसका मज़हब तब्दील करवाया। दूसरी तरफ हिंदू तंजीमों ने इस मामले में पुलिस से गैर जानिबदाराना तफ्तीश का मुतालबा किया है। लड़की ने मजीद इल्ज़ाम लगाया है कि जिस शख्स से वो मोहब्बत करती थी उसने अपना नाम निहाल खान बताया था और कहा था कि वो दरगाह आला हजरत जाकर निकाह करेंगे, लेकिन जब वो बरेली पहुंची तो लड़का उसे पंडित के पास ले गया, जहां दोनों ने जबरदस्ती लड़की को हिंदू मजहब कबूल करवाया और फिर उसके साथ फेरे दिलाए। इस तरीके का इल्जाम हिना ने लगाया है। अब सवाल उठता है कि क्या हिना का जबरन मजहब तब्दील करवाने पर योगी आदित्यनाथ की बदमाश हुकूमत अब इस हिंदू लड़के के घर पर बुलडोजर चलवाएगी? नाज़रीन, बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि बंगाल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर की आबरूरेजी, इस्मत दरी, गैंगरेप और कत्ल का मामला पूरे मुल्क में गूंज रहा है। लेकिन अब खबरें आ रही कि सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद इसमें नोटिस लिया है और आने वाले कल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। बंगाल पुलिस के जरिए बीजेपी लीडर लॉकेट चटर्जी और 2 डॉक्टरों को नोटिस भेजी गई है। निर्भया की वालिदा ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा है। लेकिन अब अपोजिशन ये भी कह रही है कि पूरे मुल्क में बीजेपी लीडर और बीजेपी स्टेट्स में बेटियों की आबरूरेजी हो रही है तो उस वक्त मोदी जी और बीजेपी पूरी तरीके से खामोश रहते हैं। लेकिन जैसे ही बंगाल का ये मामला सामने आया है तो बीजेपी हंगामा कर रही है। तो जाहिर बात है कि ये तो दोगलापन है, बदमाशी है, मक्कारी है और मुल्क की महिलाओं के साथ गद्दारी है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर से एक दर्दनाक हादसे की खबर आ रही है। हादसा इतना खतरनाक कि 10 लोग मरे हैं और 26 लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि पिकअप और बस के टक्कर में ये हादसा हुआ है जिसमें 10 लोगों की मौत हुई है। त्यौहार मनाने ये तमाम के तमाम मजदूर त्यौहार मनाने अपने घर जा रहे थे। बुलंदशहर रोड पर मैक्स पिकअप और प्राइवेट बस के दरमियान भिड़ंत हो गई। हादसा इतना खौफनाक था कि तकरीबन 10 लोगों की मौत और 26 लोगों के जख्मी होने की खबरें आ रही है। मरने वाले तमाम अफराद अलीगढ़ जिला के उत्तरावली तहसील के गांव रायपुर के रहने वाले थे। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में जख्मियों के इलाज के लिए डॉक्टर की टीम अभी मसरूफ है। पुलिस के मुताबिक अलीगढ़ जिला के उत्तरावली तहसील के गांव रायपुर के 40 से ज्यादा अफराद गाजियाबाद से अलीगढ़ अपने गांव त्यौहार मनाने के लिए जा रहे थे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जहां कांग्रेस के दबंग नेता और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री के जरिए पब्लिक सर्वेंट्स की भर्ती को मुल्क दुश्मनी बताया और कहा कि कबाइलियों के रिजर्वेशन छीने जा रहे हैं, आदिवासी और कबाइलियों के रिजर्वेशन छीने जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री के जरिए पब्लिक सर्वेंट्स की भर्ती की हुकूमत की इस कोशिश को इतवार के दिन मुल्क दुश्मन कदम करार दिया और उन्होंने कहा कि दर्ज झेल फहरिस्त कबाइल और पसमानदा तबकात का रिजर्वेशन खुले आम ये मक्कार हुकूमत छीन रही है। साबिक सदर कांग्रेस ने यह भी इल्जाम आयद किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बजाय आरएसएस के जरिए पब्लिक सर्वेंट्स भर्ती करते हुए दस्तूर पर हमला कर रहे हैं। पता चला है कि 45 स्पेशलिस्ट अनकरीब मुख्तलिफ वजारतों के कलीदी ओहदों पर फाइज होने वाले हैं। आमतौर पर ये ओहदे ऑल इंडिया सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS, इंडियन पुलिस सर्विसेज IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज IFOS और ग्रुप ए सर्विसेज के ओहदेदारों के लिए होते हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर हिंदी में पोस्ट किया और कहा कि मरकजी हुकूमत यानी केंद्र सरकार की मुख्तलिफ वजारतों में अहम ओहदे लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती करते हुए SC, ST और OBC का रिजर्वेशन खुलेआम छीना जा रहा है। राहुल गांधी ने बिल्कुल दबंग अंदाज में कहा कि ये मुल्क दुश्मन कदम है जो बीजेपी उठा रही है। नाज़रीन, CAA जो एक नापाक बिल है जिसके जरिए से अमित शाह, नरेंद्र मोदी, बीजेपी और RSS का टोला जो है मुल्क का माहौल खराब करना चाहता है और मुसलमानों को सताने वाला ये बिल है।
خیر سی اے اے جیسا ناپاک بل الحمدللہ ہم لوگوں کی محنتوں کوششوں اور کڑے وروध سے آج تک لاگو نہیں ہو پایا ہے، لیکن سی اے اے کو لے کر مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کا اتوار کے روز ایک بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سی اے اے کے تحت 188 پاکستانی ہندوؤں کو شہریت دی گئی ہے۔ اس دوران انہوں نے احمد آباد میں ایک پروگرام میں لوگوں سے خطاب بھی کیا اور کہا کہ جب بنگلہ دیش تقسیم ہوا تو وہاں 27% ہندو تھے، آج صرف 9% ہے۔ اتنے ہندو کہاں چلے گئے؟ ان پڑوسی ملکوں سے ہندو کہاں چلے گئے؟ ہم 2019 میں سی اے اے لائے تھے، سی اے اے کی وجہ سے کروڑوں ہندو، جین اور سکھ مذہب کے ماننے والوں کو سٹیزن شپ ملے گی۔ امیت شاہ نے مزید کہا کہ سی اے اے کو لے کر مسلمانوں کو اکسایا گیا۔ اے ناظرین، اتراکھنڈ سے ایک بڑی افسوسناک شرمناک خبر سامنے آ رہی ہے کہ دہرادون میں ایک نابالغ بیٹی روڈویز بس میں اس کا گینگ ریپ کیا گیا۔ جی ہاں، اتراکھنڈ کی راجدھانی دہرادون میں ایک نابالغ بیٹی کے گینگ ریپ کے معاملے میں پولیس نے 5 ریپسٹوں کو گرفتار کیا ہے۔ ایس ایس پی اجے سنگھ کی قیادت میں 24 گھنٹے کے اندر پورے معاملے کا انکشاف ہوا۔ ایس ایس پی اجے سنگھ نے بتایا کہ 16 سال کی یہ نابالغ پنجاب کی رہنے والی ہے۔ 13 اگست کو اتراکھنڈ روڈویز کے 2 ملازم نابالغ کو دہلی کے کشمیری گیٹ سے دہرادون لائے۔ یہاں انہوں نے اس نابالغ بیٹی کی عصمت دری کی۔ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی نے اس معاملے کی اطلاع پولیس کو دی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس متاثرہ کے پاس پہنچ گئی اور معاملے کی تفتیش شروع کر دی، جس کے بعد یہ پورا معاملہ سامنے آیا ہے۔ 5 ریپسٹ کو پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ممبئی سے خبر آ رہی ہے۔ ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ کانگریس ورکنگ کمیٹی میں الحمدللہ عارف نسیم خان صاحب، جو ہمارے اپنے مسلم سماج کے دبنگ نیتا ہے، ان کی خصوصی تقرری کی گئی ہے۔ مرحوم انتولے کے بعد دوسرے مسلمان رکن اقلیتی طبقے کانگریس پارٹی کے ساتھ ہے۔ اسمبلی میں ایم وی اے کا پرچم لہرائیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر سیاہ ذیشان کا بھی بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عارف نسیم خان کی سی ڈبلیو سی میں شمولیت سے مہاراشٹر کی مسلم قیادت مضبوط ہوگی انشاءاللہ۔ آل انڈیا کانگریس ورکنگ کمیٹی سی ڈبلیو سی کہ خصوصی رکن کے طور پر سابق وزیر اور ریاستی کانگریس کے کارگزار صدر نسیم عارف خان کی تقرری پر ان کے حامیوں اور عام لوگوں نے اظہار مسرت کرتے ہوئے ان کا زبردست استقبال کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سابق وزیر اعلیٰ مہاراشٹر عبد الرحمان انتولے کے بعد نسیم خان دوسرے مسلمان ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اقلیتی طبقہ کانگریس پارٹی کے ساتھ ہے اور آئندہ اسمبلی الیکشن میں ودھان بھون پر انشاءاللہ ایم وی اے کا پرچم لہرائیں گے۔ ہم ہمارے قدآور لیڈر اور نیتا عارف نسیم خان صاحب کو ہم بھی جلگاؤں کانگریس کا ضلع اپادھیکش ہونے کے ناطے میں اور اقلیتوں کا لیڈر ہونے کے ناطے میں مفتی محمد ہارون ندوی اور جمعیت علماء کا صدر بھی ہوں ضلع کا، میں اپنے طرف سے اپنی پوری ٹیم کی جانب سے عارف نسیم خان صاحب کو ڈھیر ساری مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس لیڈر سے خوب کام لے، آمین۔ ناظرین، وقف بل، آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی نریندر مودی ایک ناپاک بل لانے کی کوشش کر رہی تھی، جس کا معاملہ یہ تھا کہ بی جے پی چاہتی ہے، حکومت چاہتی ہے کہ مسلمانوں کی اوقاف کی زمینوں کو اپنے قبضے میں لیا جائے اور ہڑپ کیا جائے، لیکن انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ بلی کے خواب میں چھیچڑے، انشاءاللہ ہم بلی کے خواب میں چھیچڑے بھی آنے نہیں دیں گے۔ وقف بل کے خلاف گزشتہ کل جمعیت علماء حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کی ٹیم کہ مہاراشٹر صدر حضرت حافظ ندیم صدیقی صاحب کا خصوصی خطاب ہوا۔ جمعیت علماء شہر ممبرا میں تحفظ اوقاف کانفرنس لی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ وقف اسلامی قانون کا ایک اہم جز اور مسلمانوں کی ملی زندگی کا ایک روشن رخ ہے۔ مسلمانوں نے ہر دور میں
اس کار خیر اور فلاحی پروگرام کو رواج دیا ہے. وقف کردہ جائیداد کو نہ بیچا جا سکتا ہے اور نہ منتقل کیا جا سکتا ہے. وقف کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. ان خیالات کا اظہار جمعیت علماء مہاراشٹر حضرت مولانا محمود مدنی کے مہاراشٹر صدر حافظ محمد ندیم صدیقی نے اپنے بیان میں فرمایا. جمعیت علماء ممرہ کے زیر اہتمام نور باغ ہال شملہ پارک توسا ممرہ میں تحفظ اوقاف کانفرنس منعقد کی گئی تھی، جس میں مولانا ندیم صدیقی صاحب نے تفصیلی خطاب وقف کے تعلق سے فرمایا. ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے علاقے کوکن کا مہاڑ، بڑی دردناک خبر وہاں سے آ رہی ہے. ایک ہی فیملی کے ایک ہی خاندان کے 3 مسلم نوجوان مہابلیشور کی ندی میں ڈوب گئے ہیں. تینوں کی لاشیں نکال لی گئی ہے. مہابلیشور میں مہاڑ سے سیر کے لیے گئے 3 افراد ساوتری ندی میں ڈوب گئے. غیر متوقع طور پر ساوتری ندی میں تیراکی کے دوران یہ حادثہ پیش آیا، جس میں یہ تینوں مسلم نوجوان ڈوب گئے ہیں. ان کی لاشیں نکال لی گئی ہے. ڈوبنے والوں کے نام دلاور شہاب الدین، منور شہاب الدین اور زاہد پٹیل بتائے گئے ہیں. معلوم ہوا ہے کہ وہ مہابلیشور گاولی محلہ کی درگاہ پر زیارت کے لیے آئے تھے. ایک ہی خاندان کے 3 نوجوانوں کی موت سے خاندان میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے. میرا اس خبر کو دکھانے کا مقصد یہ ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا کہ آخر ہمارے جوان سنبھل کیوں نہیں رہے ہیں. یہ پکنک اور سیر کے لیے دریا اور تالاب کے کنارے جاتے ہیں یا پہاڑوں پر جا رہے ہیں اور سیلفی لینے کے چکر میں یا تیرنے کے چکر میں اپنی جان گنوا رہے ہیں. یہ اچھی چیز نہیں ہے. میں مسلم نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے زندگی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس طریقے سے اسے نہ گنوائیں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج. مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا. ابھی کانٹیکٹ.